یہ دین کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، پورے عالم پر اپنی ذات سے لے کر ہم ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر انسان مسائل میں گھرا ہوا ہے، بلکہ اتنے مسائل شاید کسی زمانے میں رہے ہوں گے جتنے مسائل سے آج انسان دوچار ہے۔ باوجود کہ مسائل کے حل کے لیے انسان نے بہت سارے وسائل پیدا کر لیے ہیں، اس کے باوجود بھی مسائل جو ہے وہ کم نہیں ہو رہے ہیں۔ جتنے وسائل ہیں اتنے مسائل ہیں، اور مسئلے بھی دو قسموں کے ہیں۔ ایک مسئلہ تو اپنی اس موجودہ زندگی سے جڑا ہوا ہے، جسے مسئلہ تو نہیں کہنا چاہیے، حال ہے اللہ کی طرف سے وہ، اور حال گزر جاتا ہے۔ مسئلہ تو اصل موت کے وقت سے شروع ہوگا، اور پھر جنت میں داخل ہونے تک کے مسائل ہیں۔ تو مسائل دو قسموں کے ہیں، ایک پیدائش سے لے کے موت تک موجودہ زندگی کے، اور ایک موت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک کے۔ اللہ نے ہمیں دونوں مسئلوں کے حل کا راستہ بھی بتا دیا ہے، بہت آسان ہے۔ اس کو چھوڑ کر انسان اپنے مسائل کو حل کر رہا ہے تو وہ حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اس کا حل کہیں اور رکھا ہے۔ تو یہ دونوں لائن کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں رکھا ہے، ایک تو دین ہے اور دوسرے دین کی محنت ہے۔ اس کے علاوہ کہیں تیسری جگہ ہے ہی نہیں جہاں پر مسئلوں کا حل ملے۔ دو چیزوں میں اللہ نے مسائل کا حل رکھا ہے، ایک دین اور ایک دین کی محنت۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ دونوں جہاں کے ہر لائن کے مسئلے، چاہے اس کا تعلق اپنی ذات سے ہو جس کو انفرادی کہتے ہیں، یا اجتماعی اس کا مسئلہ ہو، اس مسئلے کا تعلق اجتماعی سے ہو، یا اپنے گھریلو لائن جس کو کہتے ہیں عائلی، نجی، گھریلو زندگی سے اس کا تعلق ہو، یا اجتماعی زندگی سے، خاندانی زندگی سے، اس کا تعلق سیاست سے ہو یا معاش سے ہو یا اقتصادیات سے ہو، اس کا تعلق چاہے ملکی ہو یا غیر ملکی ہو، ان مسئلوں کا تعلق، اور چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، جتنے پرابلمس ہیں، جتنی سمسیائیں ہیں، جتنے مسائل ہیں، سب کا حل اللہ نے دو ہی چیزوں میں رکھا ہے، دین اور دین کی بس۔ اور دعوت کے کام کے ذریعے سے یہی دو چیزوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل اگر چاہتے ہیں، وہ بے دینی کا مسئلہ ہو، امت کا مسئلہ ہو، جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب کا حل دین اور دین کی محنت ہی میں ہے۔ بلکہ مسائل پیدا ہی ہوئے ہیں بے دینی کی وجہ سے اور دین کی محنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے۔ چنانچہ تاریخ سے اور سیرت سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لمبا وقفہ ایسا گزرا ہے جس میں کوئی نبی اللہ کی طرف سے نہیں بھیجے گئے، تو بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا، اس لیے کہ دین اور دین کی محنت کرنے والے جن کو نبی کہتے ہیں ان کو اللہ نے نہیں بھیجا، اس لیے لوگ مسائل سے دوچار ہو گئے اور دنیا جو ہے وہ حالات کے اندر گھری ہوئی تھی۔ پھر اس میں لکھا ہے نا موجودہ پٹی قواعد راج کی بطحا کی سنگلاخ پہاڑیوں سے، ہے نا، کیا نمودار ہوا؟ رشد و ہدایت کا
روشنی وہاں سے نمودار ہوئی اور رفتہ رفتہ جو ہے وہ پورے عالم میں پھیلی. پوری دنیا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور لوگ خدا فراموشی کی زندگی گزار رہے تھے. انسانوں کا حق کیا ہے نہیں معلوم تھا، آخرت کیا ہے، دین کیا ہے، ہر چیز کو بھول کر زندگی گزار رہے تھے. انتہائی جہالت میں پڑے ہوئے، زبردست بگاڑ تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پھر آپ نے دین اور دین کی محنت کو زندہ کیا، تو پھر ایسا سدھار آیا ہے اور ایسا زندگیاں بنی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے نمونہ بن گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یعنی جن کا حال یہ تھا جو ہم سنتے اور سناتے رہتے ہیں کہ دین سے انتہائی دور تھے، آخرت کا کوئی تصور نہیں، اللہ کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، شراب عام تھی، جوا عام تھا، سارا بگاڑا. لیکن آپ نے دعوت کو شروع کیا، دین اور دین کی محنت، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلوں کو حل فرما دیا. جتنے بھی مسائل وہ سب حل ہو گئے. آج ساری انسانیت جو بھی محنت کر رہی ہے وہ سب اپنے مسائل کے حل ہی کے لیے. اگر اس کو چند چیزوں میں جمع کر کے حل کیا جائے تو شاید اس کے باہر کے مسائل نہیں ہوں گے. جتنے بھی لوگوں کے جتنے مسائل ہیں جو دوڑ دھوپ چل رہی ہے سب کی، وہ محدود ہے چند چیزوں میں، اور وہ چند چیزوں کی طرف کا وعدہ اللہ نے دین اور دین کی محنت میں چھپا رکھا ہے. جتنی بھی محنت ہو رہی ہے ساری دنیا میں کائے کی ہو رہی ہے؟ دولت کی. بولو نا، ہاں پیسوں کی. سارا چکر تو وہی ہے نا، نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر. ہاں، دولت کے سمیٹنے کی محنت. یا اللہ بھر دے میرا گلہ. ہمارے نثار بھائی بولتے تھے یا اللہ بھر دے میرا گلہ، دعا بھی یہی مانگتا ہے. تو دولت کوئی کہتا ہے کوئی نہیں کہتا، باقی سب محنتیں اسی کی حاصل کرنے کی. اور دوسرے حکومت میری چلے، سب میری سنیں، میں کسی کی نہیں سنوں گا. مسجد اور جماعت میں بھی لوگ میری سنیں، گھر میں بھی میری سنیں، مشورے میں بھی میری سنیں، باقی میں کسی کی نہیں سنوں گا. حکومت کا جذبہ ہے. حکومت کبھی اسی کو نہیں کہتے پی ایم سی ایم بننا، آمدار خاصدار بننے کو حکومت سمجھتے ہیں. حکومت یہ بھی ہے نا میری چلے. حکومت کا مطلب کیا ہے؟ میری چلے، ٹیم میں میری چلے، مسجد و جماعت میں میری چلے، مشورے میں میری چلے، گھر میں میری چلے، باقی میں کسی کی نہیں سنوں گا، باقی سب میری سنیں. حکومت اس کو کہتے ہیں. تو یہ مل جائے. اور تیسری محنت سب لوگوں کی شہرت کی ہے کہ مجھے شہرت مل جائے، ٹی وی میں میرا نام آ جائے، پیپر میں نام آ جائے، عالمی شہرت یافتہ بن جاؤں. چاہے وہ کرکٹر بن کے بن جاؤں، ایکٹر بن کے بن جاؤں، سانگر بن کے بن جاؤں، سنگر بن کے بن جاؤں، کچھ نہ کچھ بن کے مجھے یہاں تک پہنچنا ہے کہ دنیا میرا نام لے. ہے دنیا میں کتنا بڑا ایک نمبر کا گویا، ایک نمبر کا کرکٹر، ایک نمبر کا ایکٹر. تو کچھ اس راستے سے عزت چاہتے ہیں. اور چوتھے صحت چاہتے ہیں. اس لیے سارے کیا بولتے ہیں، جم خانے، کشتی اکھاڑے، جیم خانے، پستہ بادام، ڈن بیٹھک، دوڑ بھاگ، صحت. ہمارے مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے 4 چیزیں چھوڑ دو صحت یاب ہو جاؤ گے. کتنی چیزیں؟ ایک کہتے تھے چائے پینا چھوڑ دو، یہ بڑا مشکل ہے بولے ہے نا، بولے اس سے مثانے کمزور ہو جاتے. دوسرے ٹھنڈا برف کھانا چھوڑ دو، پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں اس سے. اور تیسرے RCC کے مکان میں رہنا چھوڑ دے، اس میں اعتدال نہیں ہے. اس مکان میں سیمنٹ کنکریٹ کے، اس میں سردی میں سرد رہتا ہے اور گرمی میں گرم رہتا ہے. اور چوتھے شکر کھانا چھوڑ دو. اب شکر خوری سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا صرف مٹھائی کا کیا ہوگا، تو پوچھا کہ مٹھائی کا کیا ہوگا؟ بولے کہ شہد اور گڑ ہے، شہد اور گڑ کھاؤ. کیا کہتے تھے؟ شہد اور گڑ. ابھی کوئی ریسرچ بھی کہا کہ بھائی شوگر کی بیماری کیوں اتنی ہے؟ بولے وہ شکر کو اتنا سفید کر دیا گیا ہے کہ اس میں سے وہ سب چیزیں اللہ نے قدرتی طور سے ہر چیز میں اس کا تریاق رکھا ہے. جیسے کیلا ہم کھاتے ہیں تو اس کے چھلکے میں جو ریشہ ہوتا ہے وہ کیلے کا تریاق ہے. اس کے نقصان سے بچنے کا علاج اسی میں.
سیتا پھل میں سب سے زیادہ شوگر ہوتی ہے، اس کا علاج اسی کے پتوں میں ہے کہ سیتا پھل کھا کے ایک پتا چبا لے تو جس کو شوگر ہے تو وہ لیول ہو جائے گی اچھی۔ تو ایسے گنے میں بھی اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ جو شوگر کی بیماری سے بچنے کا اس میں اللہ نے مادہ رکھا ہے، لیکن شکر بنانے والوں نے ایسی بنا دی کہ وہ مادہ بالکل الگ ہو گیا اس لیے شوگر ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ ایسے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، ریسرچ کرنے تو کچھ بھی بولتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی انہوں نے لکھی ہے۔ اور گڑ میں بولے وہ مادہ وہ عنصر باقی رہتا ہے گڑ کے اندر۔ اس سے پہلے لوگ گڑ کی چائے پیتے تھے، اب تو آج کل کے پڑھے لکھے بولے گڑ کی چائے، یہ تو غریب لوگ پیتے ہیں، ایسا ہو۔ تو گڑ میں وہ مادہ موجود ہوتا ہے جو اس کا تریاق ہوتا ہے، جو لبے میں بہت زیادہ پریشر ڈلنے سے بچ جاتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو دین ایسا سیدھا سادہ ہے کہ اس میں سارے بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ تو ہر آدمی صحت چاہتا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ صحت۔ تو وہ صحت پر سے بات نکلی تھی، یہ 4 چیزیں آدمی چھوڑ دے تو صحت مند ہو جائے گا۔ اور کیا چکر ہیں؟ دولت، حکومت، شہرت، عزت، عورت، ہاں یہ بھی ہے، اور ایک ہے نا، ہاں یہ اس کے لیے سب لوگ محنت کر رہے ہیں۔ عورت، دولت، شہرت، عزت، حکومت، صحت، 6 چیزیں ادھر بھی، کتنی؟ ساری محنت اسی کے لیے ہے۔ کیا چپراسی، کیا وزیر اعظم، کیا کشمیر والے اور کیا کنیا کماری والے، ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی ہو، سب کی محنت کا دائرہ انہیں چند چیزوں کے حاصل کرنے میں محدود ہے، مقید ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 7ویں چیز ہو تو بولو، بولو نا آپ لوگ بھی، جو یہی ہے نا 6 چکر، عورت، دولت، شہرت، عزت، حکومت اور صحت۔ کچھ اور ہے تو بولو نا، نہیں؟ تو یہ مسئلے، اس کو مسئلہ سمجھا لوگوں نے، اور اس کے حل کے لیے ساری زندگی کھپا رہے ہیں، اور اس میں ایسا لگے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف سے غافل ہو گئے۔ اصل مسئلہ موت کا، قبر کا، آخرت کا، جنت میں جانے کا، منکر نکیر کے سوال و جواب کا، عرش کے سائے کا، اس سے غافل ہو گیا۔ اور یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ حال کو مسئلہ سمجھ لیا اور مسئلے کو بھلا دیا۔ تو یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ بھی اللہ دے گا دنیا میں، دین اور دین کی محنت کے راستے سے، جسے صحابہ کو دیا۔ ارے صحابہ کرام کو دیا کہ نہیں؟ 4 بیویاں تھی کہ نہیں؟ بولتے نہیں لوگ، معلوم ہی نہیں دیتے۔ 4 تھی، 2 تھی، 3 تھی، باقیاں اس کے علاوہ تھی۔ صحت بھی اللہ نے دی، صحت بھی دی، اور دولت بھی دی کہ کیسرو کسرا کے خزانے قدموں میں اللہ تعالیٰ لا کے ڈال دیے۔ تھوڑا امتحان تو ہوتا ہے، حالانکہ صحابہ کرام نے ان چیزوں کے لیے محنت نہیں کی تھی کہ ہمیں عزت ملے، دولت ملے، عورت ملے، شہرت ملے، صحت ملے، حکومت ملے۔ اس کے لیے ان کے خواب خیال میں بھی نہیں تھا، وہ تو سوائے اللہ کی رضا کے ان کا تو جذبہ یہ تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ساری محنت کے ذریعے سے جو ہم کر رہے ہیں، جان مال کی قربانی، اللہ کے دین کے لیے محنت جو بھی انہوں نے کیا، ان کا جذبہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری آخرت بن جائے۔ انما همم الآخرہ، بس اور کچھ نہیں چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ پکڑ پکڑ کے گورنر بنائے گئے، بولے نہیں ہم کو حکومت نہیں چاہیے، بھاگ رہے ہیں۔ دور فاروقی میں جب علاقے کے علاقے فتح ہو رہے ہیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے گورنروں کی ضرورت تھی، پکڑ پکڑ کے بنائے گئے، بھاگتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے تم کو کرسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن کرسی کو تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، گورنر بننا پڑے گا، پکڑ پکڑ کے۔ ہاں، بلکہ مال آئے تو دعا کی کہ اللہ آئندہ سال مال آنے سے پہلے تو ہمیں دنیا ہی سے اٹھا لے، ایسی دعا مانگتے تھے۔ یہ اتنا مال اس کے لیے تو ہم نے نہیں کیا تھا، اور اپنا مال آتا تو بولتے اللہ کی مدد آ رہی ہے، بولے اللہ کی نصرت آ رہی ہے، اور وہاں روتے تھے کہ اللہ ہم نے اس کے واسطے نہیں کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو مسئلوں کا حل ہم نے دین اور دین کی محنت میں رکھا ہے، تم دین پر چلو گے تو تمہارے یہ مسئلے بھی ہم حل کریں گے سلوتوں میں، جیسا کہ سیرت اٹھا کر دیکھ لو کہ فتوحات کا سلسلہ نبی کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا۔ 5 ہجری سے اللہ کی طرف سے حالات کا رخ بدلنے لگ گیا، چند سالوں کی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے رخ بدل دیا اور لوگ متوجہ ہونا شروع ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا اور قبائل اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ ہاں،
یہاں تک کہ یہ قوت اللہ نے عطا فرما دی کہ ملک شام کی طرف اللہ کے نبی نے لشکر اس پوزیشن میں آ گئے کہ ملک شام کی طرف لشکر روانہ فرمایا. اتنی یعنی فتوحات کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور حکومت کے اعتبار سے اتنی بالادستی اللہ نے عطا فرما دی آپ کی حیاتی میں کہ ڈیفینس کی بجائے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، بولو نا، آگے بڑھ کر اقدام، کیا کہتے ہیں، اقدام کی پوزیشن میں آ گئے، اقدام کی. تو اللہ نے سیاسی مسائل کو بھی، اقتصادی مسائل کو بھی، مالی مسائل کو بھی حل فرمایا. پھر دور صدیق اکبر کے زمانے میں عراق اور ایران یہ دو ممالک اسلام کے دائرے میں آ گئے. روم سے مقابلہ ہوا اور عراق اور ایران ان سے نکل کر اسلام کے اندر آ گئے رومیوں سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دور فاروقی کے اندر دین کی محنت کے نتیجے میں بیت المقدس تک کے جو ہے علاقہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا. بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ اور یورپ، 3 بر اعظموں کے علاقوں تک کے دین پہنچ گئے، 23 لاکھ مربع کلومیٹر تک. غیروں کا تاثر یہ ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتے یا کچھ دن اور زندہ رہتے تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا. پھر دور عثمانی میں 40,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ دین کے دائرے میں آ گیا. امیر معاویہ کے زمانے میں 64 لاکھ مربع کلومیٹر، اور اس کے بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں 84 لاکھ مربع کلومیٹر. یعنی پورے علاقوں میں دنیا کے دین پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی مملکت کو تابع کر دیا ایمان، دین اور دین کی محنت کرنے والے. تو اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت میں دینے کا تو وعدہ ہی ہے کہ ہم ان سے راضی ہوئے اور وہ ہم سے راضی ہوئے. انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ کس کو ملا پوری انسانیت میں؟ صحابہ کرام کو. سارے قطب ابدال، سارے پچھلی قوموں کے راہب اور بڑے بڑے اللہ والے، وہ سب ایک ترازو میں رکھ دیے جائے اور ایک صحابی رسول ایک ترازو میں، ان کا پلڑا جھک جائے گا. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عنایت فرمایا دین اور دین کی محنت کی وجہ سے. وہ دین جس نے عادہ کو اخواں بنایا، روش و بہائم کو انسان بنایا. اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے ان کو اس مقام اور بلندی پر پہنچایا اور دین کی محنت کی وجہ سے. تو بس دوستو، اگر ہم پھر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام عطا فرما دے تو وہی کرنا پڑے گا جو صحابہ کرام نے کیا. اسی جذبے کے ساتھ، اسی اصول کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ، جن فکروں کے ساتھ، جن جذبوں کے ساتھ صحابہ کرام نے دین کی محنت کی. آج بھی وہ قبروں میں بے چین ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے خواب میں 2 صحابہ کرام تشریف لائے اور فرمانے لگ گئے کہ یوسف، اللہ ہم کو دنیا میں اگر زندہ کر دے، دنیا میں بھیج دے تو ہم بتا دیں کہ دین کا کام کس طرح ہوتا ہے اور دین کی محنت کس طرح کی جاتی ہے. تم سے کیسے نہیں دین کا کام ہو رہا ہے، کیسے نہیں تم سے دین زندہ ہو رہا ہے. اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ جو حال دین کا تمہارے سامنے ہے، ہم میں سے ایک بھی زندہ ہوتا، یعنی اللہ کے نبی کے مشاہدین میں سے، صحابہ میں سے ایک بھی ہم میں سے زندہ ہوتا تو دین کا یہ حال نہیں ہوتا جو تمہارے سامنے ہوا ہے. ایک کمی آ گئی تھی، ایک کمی صرف. تو صدیق اکبر کی زبان پہ جملہ کہ عین قصف الدین وانا حی، دین میں نقص آ جائے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک رسی بھی اگر کوئی دیتا تھا زکوٰۃ میں، اگر وہ اس کا بھی انکار کرے گا تو کوئی میرا ساتھ دے کے نہ دے، میں اکیلا اس سے مقابلہ کروں. یہ غم تھا دین کا، فکر. تو دوستو، دونوں جہاں کے مسئلوں کا اللہ نے دین اور دین کی محنت ہی میں رکھا ہے. دیر از ناٹ ادر وے ایکسپٹ دا وے آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا، نجات کا، فلاح کا، فوز کا، مسائل کے حل کا سوائے دین اور دین کی محنت کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا دین ہے جس پر کامیابی کا وعدہ ہے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم دین پر تو چل نہیں رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے، اس لیے علاج بھی نہیں کر رہے ہیں.
سب سے بڑا مرض یہ ہے، کسی نے جا کے بقراط سے یہ پوچھا، بہت بڑے حکیم گزرے، حکیم بقراط، کہا کہ تمہارے نزدیک کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو آدمی کو لگ جائے تو ہلاک کر دے، مہلک جس کو کہتے ہیں، ہلاک کر دینے والی. تو انہوں نے کسی بیماری کا نام نہیں لیا کہ دمہ ہے، شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، پیرالائسس ہے، اور کیا ہے، ایڈس ہے، ایسی کوئی بیماریوں کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ آدمی بیمار ہو اور اپنے کو بیمار نہ سمجھے، یہ سب سے بڑی بیماری. تو اس کا علاج کیا کرے گا؟ چنانچہ ہم جب دشتوں میں جاتے ہیں ملاقات میں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنے کو خواجہ حسن بصری، شیخ جنید بغدادی سے کم نہیں سمجھتے. ہاں، تم جو جاتے ہیں ان کو، حالانکہ وہ ان سے بھاری بھرکم ہوتے ہیں جانے والے ڈگری میں، علم میں، مگر اس کو پتہ نہیں ہوتا کرتے پائجامے میں ہوتے ہیں، اور سمجھتے ایسی للو پنجو آ گئے ہیں. ارے بولے جاؤ جاؤ بہت پیسے، بولے سب معلوم ہے، کیونکہ انہیں یہ دھوکہ ہے کہ ہم پورے دین پہ چل رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ دین پہ چل نہیں رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں دین پر چل رہے ہیں. کیونکہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ میں اس دین پہ چل رہا ہوں جو دین اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے، وہ دین پر ہم 100% چل رہے ہیں. اس کے لیے کسوٹی کون سی ہے، ترازو کیا ہے، اس پر ہم کس کر دیکھیں گے کہ ہم پورے دین پہ چل رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا نا نبی کی زندگی. بقول ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ کہ ہر وہ زندگی کھوٹی ہے، ہر وہ زندگی کھوٹی ہے جو نبی کی زندگی سے میل نہ کھائے. ہمارا کھانا پینا، لباس، غمی خوشی، عبادات، معاملات، معاشرت. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو حال اب اتنا دین سے دور ہو گیا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر بھی مطمئن ہے. ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے، کہا کہ گشت میں جماعت گئی، کہا بھائی چلیے مسجد میں. بولے میں ذرا یہاں قریب میں رہتا ہوں تو گاڑی میری آخری 7 بجے ہے اور آپ کا بیان تو 7 کے آگے تک چلے گا، گاڑی میری چھوٹ جائے گی، تو میں ذرا معذور ہوں، نہیں آ سکتا. تو جماعت ذرا مضبوط تھی، کہا کہ ایسا کرو ہمارے پاس 2 ویلر ہے، چھوڑ دیں گے، آپ کی بستی تک چھوڑ دیں گے، سواری کا انتظام کر دیں گے. دیکھا بہت پکے لوگ دیکھتے، بولے ہے نا. تو بولے میں ٹھیلے سے نہیں ہوں، بولے استنجا پاک نہیں ہے. تو بولے لنگی ہمارے پاس ہے، غسل خانہ بھی ہے مسجد میں، چلو غسل کر لو، لنگی ہم دے دیں گے. دیکھا کہ بہت پکے دکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب جمعہ پڑھ لیتا ہوں. بولے جمعہ اب اس زمانے میں مسلمان سے اس سے زیادہ اور کیا، اور اس سے زیادہ کی کیا امید رکھ سکتے ہو. بولے یعنی اس کا مفہوم یہ تھا اس کے بولنے کا کہ اس سے زیادہ کی اور کیا امید رکھ سکتے ہو ایک مسلمان سے کہ جمعہ پڑھ لیتا ہوں. تو وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کے بھی آج ہم مطمئن ہیں، تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے. کوئی عمرہ کر کے مطمئن ہے، کوئی کچھ دینی مدد کر کے مطمئن ہے مالی اعتبار سے. اسی لیے ہمارے کام میں کوئی بہت زیادہ زور دیتا ہے دعوت پر، ہماری دعوت قبول کر لو، یا کوئی اور ایسی مالی طور سے اجتماع وغیرہ میں کچھ ہم سے بھی لے لو، تو ہمارے کام میں ہر ایک سے اس قسم کی کا تعاون لینے کا اصول ہی نہیں ہے، ورنہ بہت جمع ہو جائے گا یہاں پہ. ہمارا تو اصول یہ ہے کہ بھائی یہ دعوت کا کام، اس میں جان کی بھی قربانی ہے، مال کی بھی قربانی ہے. اگر وہ جان لگا رہا ہے تو اس کا مال بھی قبول کریں گے، اور جان نہیں لگا رہا ہے، فقط مال لگا رہا ہے، تو اس کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ میں تو مال لگاتا ہوں نا، چلے میں نہیں جاتا ہوں، لیکن پیسہ لگاتے رہتا ہوں، میں اجتماع میں، سبیل میں، جماعت کی دعوت بھی کرتا ہوں. تو وہ مطمئن ہو جائے گا. میرا حصہ تبلیغ میں لگ رہا ہے. حالانکہ سیرت سے یہ کہیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے فقط مال لگایا ہو. ان کو سمجھاؤ تو ناراض رہتے ہیں، سیرت پہ نظر نہیں ہے اس لیے ناراض ہوتے ہیں. اگر وہ سیرت دیکھے کہ صدیق اکبر نے فقط مال نہیں لگایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فقط مال نہیں لگایا، ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے فقط مال نہیں لگایا، مال کے ساتھ جان بھی لگائی ہے سارے صحابہ. اور مطالبہ بھی اللہ کی طرف سے فقط مال کا ہے ہی نہیں کہ بھائی مال والے مال لگا دیں، جان والے جان لگا دیں. نیا نیا کام تھا تو کچھ لوگ ایسا کر بھی لیتے تھے، بھائی دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے، مال ہے تم پیسہ لے لو، اور تمہارے پاس مال نہیں ہے وقت ہے تم چلہ لگا دو. کچھ لوگ ایسے چلے لیکن وہ ٹک نہیں پائے، کیونکہ دوسرے کے مال سے چلنے والا کیا ٹکے گا.
ابھی سنے نا گلاس ٹوٹ گیا تو 17 تلواتیں سنا دے گا اپنی اولاد کو، تماشا بھی مار دے گا، اور الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، بولے بچہ ابھی اس کو کیا سمجھتا ہے، تینوں تو مطلب الٹے ہاتھ سے، اس کا مطلب بولنے کا یہ ہے۔ حالانکہ ابھی سے تربیت کرنے کی بیٹا سیدھے ہاتھ سے پینا سنت ہے، بچپن ہی تو تربیت کا زمانہ ہے، اور اتنے نادان ہم ہیں کہ بچپن کو ہم سمجھتے ہیں کہ چائے جیسی زندگی گزارنے کا زمانہ ہے، حالانکہ بچپن ہی بہترین زمانہ ہے تربیت کا، اس کے رخ کے صحیح موڑنے کا۔ یہ شاخیں جب نازک ہوتی ہیں تو نرم ہوتی ہیں، جس طرف چاہو موڑ دو مڑ جائے گی، ایک مدت کے بعد اس میں سختی آ جاتی ہے، اب اس کو موڑنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو ایسی عمر کا ایک ایسا وقت آتا ہے 12 سال 11 سال کا، جب اس کو موڑنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گا، اس سے پہلے جدھر موڑنا ہے مڑ جائے گا، لیکن بچہ سمجھ کے چھوڑ دیتے۔ دونوں لگانا پڑے گا، فقط جان لگائے گا آدمی اس میں تو لالچ پیدا ہوگا، پھر کیا ہوگا، بولے وہ میں مشورہ کروں گا، کس سے، بولے وہ حاجی صاحب سے مشورہ کروں گا، مطلب یہ کہ وہ پیسہ دیں گے تو جاؤں گا، ہے نا، ایسا تو لالچ پیدا ہوگا۔ اور مال لگائے گا، جان نہیں لگائے گا تو کبر پیدا ہوگا، کیا پیدا ہوگا، میں اتنا لگایا۔ اور صحابہ نے دونوں لگایا، جان بھی مال بھی، اور قرآن میں مطالبہ دونوں کا ہے ہر ایک سے، بلکہ چوتھا پارہ یہیں سے شروع ہے کہ تم نیکی کے بلند درجوں تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو ہماری راہ میں قربان نہ کرو۔ کیا محبوب ہے؟ غریب کو مال محبوب ہے اور مالدار کو وقت محبوب ہے۔ تو ڈیمانڈ اللہ کی طرف سے بندے سے اسی چیز کا ہے جس کا اس کے پاس فقدان اور کمی ہے۔ جیسے غریب کے پاس مال نہیں ہے تو اس سے مطالبہ ہے کہ تو مال لگا، اور مالدار کے پاس وقت نہیں تو اس سے مطالبہ تو وقت لگا۔ کیوں؟ کہ تم نیکی کے بلند درجوں تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی ان چیزوں کو قربان نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے بلند درجوں تک تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہاں، جب تک کہ تم ان چیزوں کو ہمارے نام پہ قربان نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اب ہر آدمی جھانک لے کہ مجھے کیا سب سے زیادہ محبوب ہے، کسی کو مال محبوب ہے، کسی کو وقت محبوب ہے، کسی کو اپنا راحت و آرام محبوب ہے، کسی کو، ارے بولو نا، اور بھی کچھ ہے نا، نہیں سمجھ گیا نا، ہاں یہ تو اپنی محبوبات کو، معلوفات کو، مرغوبات کو، ہاں چھوڑنا پڑے گا۔ قیام میں پوچھو کیسے چھوڑ دیتے، قیام میں نہیں آتے، کیا محبوب ہے، قیام محبوب ہے کہ کچھ اور محبوب ہے، قیام چھوڑ دیتے۔ 6 دن گھر پہ رہتے، ایک دن قیام میں نہیں آتی، گھر والی نہیں چھوڑتی ایک دن۔ تو یہ محبوبات کو قربان کرنا پڑے گا، بغیر قربانی کے تو دین آگے بڑھے گا نہیں۔ قربانی پر قرب ربانی ہے نا، اور اس کے بغیر ہم چاہتے ہیں، وہی بات ہوگی جو عصر میں کہی گئی کہ او عربی، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تو بیت اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، ترتم نہ رسیبہ کعبہ عربی کیرا کہ تو میر ابھی بترکستان، وہ بدوی، وہ دیہاتی، وہ گنوار، تو اللہ کے گھر کو نہیں پہنچ سکتا، مجھے ڈر ہے، خوف ہے۔ کیوں؟ کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے وہ ترکستان کی طرف جاتا ہے، تو کیسے بیت اللہ پہنچے گا؟ اور قربانی کے بغیر کیسے کیا بات آگے بڑھے؟ اس لیے دوستو جان مال دونوں لگانا پڑے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کو پرفیکٹ سمجھ رہے ہیں، اور صحابہ پرفیکٹ تھے ہر صفت میں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے کو کامل نہیں سمجھا۔ مثال کے طور پہ ایمان کا مطالبہ اللہ کی طرف سے حقیقت سے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، یعنی اللہ نے صحابہ جیسا ایمان لانے کے لیے کام۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ ایمان جو صحابہ کو حاصل تھا وہ مطلوب ہے، اس پر وہ فائز تھے، یعنی اللہ کی مطلوبہ ایمان پر صحابہ براجمان تھے، پہنچے ہوئے تھے، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں تھے، فکر مند رہتے تھے، متفکر رہتے تھے۔ سعید ابن ایک تابعی فرماتے ہیں، غالباً سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں 70 اجلہ صحابہ سے ملاقات کیا، چوٹی کے صحابہ سے، پہلی صف کے، اونچے درجے کے بزرگ صحابہ سے، جلیل القدر صحابہ سے، لیکن ہر ایک صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند پایا، حالانکہ ان کا ایمان بقول ہمارے مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ سے
وہ مثال دیتے تھے کہ صحابہ ایمان کی ہمالیہ تھے. صحابہ کیا تھے؟ ارے ہمالیہ معلوم کس کو بولتے ہیں؟ ہمالیہ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں پہاڑ کو نہیں، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے ہمالیہ. ہاں کشمیر کے اوپر ماؤنٹ ایوریسٹ. تو ہمالیہ تھے ایمان کے، لیکن اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہے. ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تشریف فرما تھے. ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کا ایمان ایسا ہے کہ ایک پورے لشکر پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے، پورے لشکر پر. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ زانو، بیوی کے زانو پر سر رکھے ہوئے ہیں، ہاں، اور آنکھوں میں آنسو ہے. بیوی نے پوچھا یہ آنسو کیسے؟ کہا مجھے پلسرات یاد آ گیا. کیا یاد آ گیا؟ ایسی جگہ جہاں سب بھول جاتا ہے آدمی، پلسرات یاد آ گیا. ایسا ایمان، کیسا ایمان رہا ہوگا ان کا صحابہ کا؟ کبھی یاد آتے پلسرات؟ پلسرات یاد آتے. ایسا ایمان. اللہ کے راستے سے لوٹے ہیں، پتہ نہیں کتنی مدت کے بعد آئے ہوں گے. کہا 2 رکعت پڑھ لوں؟ ٹھیک ہے پڑھ لیجیے. 2 رکعت پڑھی، جو نیت باندھی تو صبح کی اذان کے سلام کی رہے. کیسا تعلق تھا اللہ. ارے بولے بیوی کا بھی تو حق ہے. بولے ہاں جسے تو یاد آئے. میں تو جو نیت باندھا تو ایسا بھولا دنیا و معافیہ سے بے خبر کہ میرے سامنے یا تو کبھی جہنم یا کبھی جنت. پوری رات گزر گئی. اب کوئی ناممکن نہیں ہے، موبائل والوں کی پوری رات گزر جاتی ہے. ارے گزرتی نہیں گزرتی، آپ لوگ نہیں دیکھے ہوں گے نا، فرشتے معلوم ہوتے. کیرم میں، شطرنج میں، کہاں کہاں پوری رات. اذان ہوتی تو وہ لوگ مسجد جاتے ہیں اور یہ گھر جاتے. یہ حال ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ آدمی اپنے کو بیمار نہیں سمجھ رہا ہے، اس لیے اس کی کوئی فکر بھی نہیں کر رہا ہے. تو احساس پیدا ہو جائے کہ نہیں واقعی میں ایمان کے اعتبار سے بیمار ہوں. ہم مطمئن ہیں، گشتوں میں جاؤ تو لوگوں کی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ اپنے فضائل بتانے لگ جاتے ہیں. اور صحابہ ہر فضائل کے، ہر مناقب کے اعلیٰ مقام پر تھے، لیکن کبھی بھی اپنے دین اور اپنے ایمان کی طرف سے مطمئن نہیں ہوئے. تو ہمیں تو ان کے والا انداز اختیار کرنا ہے. تو دین ہمارا ویسا ہو جیسا کہ صحابہ کی زندگی میں تھا. خود خلوص السلم میں کافہ کا مطالبہ ہے، پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تو پورا دین کیا ہے؟ ایمانیات 1 نمبر پہ کہ پہلے اس کی فکر کرو. سارے نبیوں نے سب سے پہلے ایمان کے بنانے کی فکر کی کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے. پہلے یقین دلوں میں آئے گا اللہ کی ذات سے ہونے کا، اور پھر دین زندگیوں میں آئے گا. یقین کے بغیر دین پر چلنا مشکل ہے. یقین دین پر چلائے گا. اللہ کی ذات کا یقین، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت کا یقین، آخرت کا یقین، جنت و جہنم کے حق ہونے کا یقین. اسی لیے ہر نبی نے ایمان پر محنت کی کہ اے لوگوں ایک اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو. مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اللہ ہی بڑے ہیں. اللہ سب سے بڑے ہیں تو ہے اللہ ہی بڑے ہیں. اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں، اور سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے. لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا معز الا اللہ. نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے کوئی روزی رساں، نہیں ہے کوئی عزت اور ذلت دینے والا، نہیں ہے کوئی اولاد کا دینے والا مگر اللہ. وہ جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے لڑکی دے، اور جسے چاہے دونوں دے، اور جسے چاہے دونوں نہ دے. اس میں جلال شاہ کمال شاہ کی مرضی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ کرنے والی ذات اللہ کی. تو پورے دین میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے ہر نبی نے ایمان کی سیڑھی چڑھائی ہے. اس کے بغیر دین کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتے. پہلے اپنے دلوں پہ جھاڑو پھیرو لا الہ کی، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. الا اللہ، کرنے والے اللہ ہیں. سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، جو چاہیں جب چاہیں کرنے پر. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا ارادہ ہی وجود ہے. اس لیے ایک تو اپنے دلوں کے یقین کو ٹھیک کرنا. صحابہ کا قول ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے ایمان سیکھا، بعد میں 10 سالہ دور جو مکی گزرا ہے، نماز روزہ حج زکات کی تو مدنی زندگی میں ہے، نماز بھی آخر میں آئی.
53 سال کی عمر تقریباً علماء بتلاتے ہیں آپ کی تھی تو معراج میں آپ تشریف لے گئے اور نماز وہاں ملی، تو نبوت کے 13ویں سال، کتنے سال یعنی مکی زندگی کا ایک دم آخری دور، 13 سال یہاں کا، تو 13 سال تک ایمان کی محنت. پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد روزے کا حکم، پھر زکوٰۃ کا حکم، اور پھر اسی طریقے سے تقریباً 9 ہجری میں حج کا حکم اور پردے کا، شراب کی حرمت کا، احکامات جو آئے مدنی زندگی میں آئے. مکی زندگی میں صرف ایمان کی محنت، ایمان کی دعوت اور اس کے لیے قربانیاں، اس کی محنت. تو یہ دعوت کی محنت میں بھی یہی ہے کہ ایمان کی محنت. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ کوئی صاحب جو ہے ان کی خدمت میں گئے، کہا کہ بیعت کر لیجیے. کہا کہ نہیں، آپ کو بغیر بیعت کے وہ مقام حاصل ہے، کیونکہ جس کام کو آپ کر رہے ہیں یہ وہ کام ہے کہ جہاں ہماری انتہا ہوتی ہے وہاں سے یہ دعوت کے کام کی ابتدا ہے. ہاں، ایمانیات کی محنت. پہلے ہی دن سے بلوایا جاتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے کہو. ایک جگہ باطل کی اس کی میٹنگ ہوئی، بولے سب سے قابو آ گیا، یہی ایک جماعت سے قابو نہیں آیا. جو باطل بولے کیوں؟ بولے صبح سے شام تک یہ کہتے ہیں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. تو یہ جماعت سے ہمارا قابو نہیں آیا. بولے باقی سب سے قابو آ گیا. بولے کیوں؟ بولے بس یہ جو کہتے ہیں نا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ہمارا اس سے کوئی قابو نہیں چلتا ہے. کسی نے کہا تم لوگ تو بولتے نہیں ان کے خلاف ان کے خلاف. بولے ہم تو صبح سے شام بولتے ہیں، سب کے خلاف بولتے ہیں. خلاف سے مطلب یعنی کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اس کی دعوت دے رہا. اور اس کی اپنی مشق یہ ہے کہ ہم روزانہ ملاقاتوں کے اندر جو ہے اللہ کی بڑائی کو بولیں. ہم لوگ جو ہے ایمان کے فضائل تو بولتے ہیں گشتوں میں، ایمان پر یہ ملے گا یہ ملے گا، ایمان کی فضیلت، لیکن اللہ ایمان کیا ہے یہ نہیں بولتے. ایمان کیا ہے یہ نہیں بولنا چاہیے. بھائی ایمان اس کا نام ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اس سے کہو، چیزوں سے نہیں ہوتا. اسباب کی نفی کرو. کہتے ہیں 4 چیزوں کا انکار ایمان کو کمال درجے تک پہنچائے گا. کتنی چیزوں کا انکار؟ 4. نمبر 1، معبودان باطل کا انکار. بہت سارے لوگوں نے خود ساختہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے ذہن سے، اپنے جو بھی ان کا تخیلات سے معبود بنا رکھے ہیں، جس کو کہتے ہیں گڑھ رکھے ہیں، گڑھ رکھے. تو اس کو معبودان باطل کہتے ہیں. کسی نے سورج کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، کسی نے کسی اور مخلوق کو، دریا کو، پہاڑ کو، درخت کو، آگ کو، ستاروں کو، اور ان کے سامنے اپنی مرادیں رکھتے ہیں اور ان کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں. تو ایک تو اس کی نفی کی یہ سب معبودان باطل ہیں. یہ خود ساختہ معبود ہے، ان سے کچھ ہوا ہے نا ہوگا، جن کو اپنے ہاتھوں سے خود انہوں نے بنایا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایمان والوں گھر میں ہم کو پیدا فرما کر اس سے ہم کو بچا دیا. ایک چیز تو اللہ کی طرف سے ہم کو مل گئی. باقی 3 چیزیں اور ہیں، اس کی نفی کرنے سے ایمان اپنے کمال کو پہنچے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مرغی سے دودھ، انڈا، اچھا ہاں ہوش میں، اور گائے بھینس بکری سے دودھ، اور دوا سے شفا، اور ڈگریوں سے نوکری، اور محنت سے پیسہ، اور پیسوں سے چیزیں، ہے نا، اور میجورٹی سے کامیابی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ کامیابی یہ ہے کامیابی کا دھوکہ ہے. کیا ہے؟ دیکھو اسباب کو اللہ تعالیٰ نے 2 وجہ سے پیدا کیے. بہت سی وجوہات میں سے 2 بڑی وجہ یہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسباب کو امتحان کے واسطے پیدا کیا ہے کہ اپنے بندوں کا امتحان لیں. جیسے دودھ کا گائے بھینس بکری سے ملنا ایک سبب ہے، انڈے کا مرغی کے ذریعے سے ملنا ایک سبب ہے. تو یہ اسباب امتحان کے لیے. اب اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا اس کا یقین مرغی سے انڈا ملنے کا بن رہا ہے یا میرے خزانے سے ملنے کا بن رہا ہے. یہ امتحان ہے. دودھ گائے بھینس سے مل رہا ہے، اس کا یقین ہے، یہ میرے خزانے سے آ رہا ہے، اس کا یقین ہے. روزی دکانوں سے مل رہی ہے، کارخانوں سے، یا میرے حکم سے مل رہی ہے، اس کا امتحان ہے. کارخانہ دے کر، اور کسی کو گائے بھینس دے کر، اور کسی کو کھیتی دے کر، کسی کو ڈگری دے کر، کسی کو دکان دے کر، مختلف اسباب میں بندوں کو ڈال کر اللہ ان کے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں. تو اللہ نے اسباب کائے کے لیے پیدا کیے ہیں، کامیابی ناکامی کے لیے نہیں، بلکہ اسباب امتحان کے واسطے.
ہاں اگر کامیابی اسباب میں ہوتی تو اسباب والے کتنے ناکام ہوئے، آگے بات آئے گی وہ. تو اس طریقے سے اسباب کو پیدا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے امتحان کے واسطے پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے. اور دوسرے اللہ نے اسباب کو اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا ہے کہ بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کو پہچانو. کیسی مرغی بنائی، کیسا انڈا بنایا، کیسا دودھ بنایا. اللہ خود کہتے دیکھو ہم نے گائے بھینس چارہ کھا رہی ہے ہرا اور پیلا، اور اندر جو ہے خون لال بن رہا ہے، دودھ سفید، اور ایسا فلٹر کا نظام ہے کہ ذرا سا ذرہ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہوتا، ورنہ دودھ سارا ناپاک ہو جائے گا. گوبر الگ خون الگ، ایسا فلٹر کا نظام ہے، کبھی فیل نہیں ہوتا ہے نا. لبن الخالص، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا. تمہارے لیے ہم نے دودھ کو کس طریقے سے، اس کا پورا تذکرہ قرآن میں، خالص دودھ. تو اللہ کی قدرت کو پہچانے. تو اللہ انہیں اپنی خالقیت اور الوہیت کو سمجھانا چاہتے کہ مخلوق کو دیکھ کر بنانے والے کو پہچانے. جیسے ایک جگہ اجتماع ہوا تو غیر مسلم ڈاکٹر بھی جمع ہو گئے، جرمنی، ریٹن، امریکہ، جنسن. ہمارے ایک ساتھی اس میں بات کے لیے گئے تو سمجھے اسلام کا بیان کرے گا خوب، تو اس نے بات یہاں سے شروع کی، تم لوگ ڈاکٹرس ہو تو یہ جو انسان کی باڈی ہے، جسم ہے، اس پر ریسرچ کرتے ہو، رات بھی اسی لائن کے ڈاکٹر تھے، تو کیسا پایا؟ بولے بہت خوبصورت، بہت حسین اور بڑا عجیب و غریب نظام. وہ بڑی تعریف کرنے لگ گئے کہ کیسا بنانے والے نے بنایا ہے. نیچر نے، نیچر کیسے؟ جو ایمان والے، قدرت نے کیسا بنایا ہے؟ بھیا اللہ کہنے کہ قدرت نے، نیچر نے، بنانے والے نے، اوپر والے نے، اس طرح کا لفظ جو کہتے ہیں. تو پھر انہوں نے ساری بات کہنے کے بعد کہا کہ اسی کو پہچانو، اسی کے لیے اجتماع رکھا گیا ہے کہ جس نے ہم کو بنایا ہے، اس کے تعارف اور اس کے پروڈکشن کے، اس کے کیا کہتے ہیں، تعارف کے لیے اور اس کی پہچان کے لیے یہ اجتماع رکھا گیا ہے. تو ہم اپنے اوپر غور کر کے اللہ کو پہچانیں، مخلوق پر غور کریں. اسی لیے آتے ہیں حدیث میں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے اوپر بھی غور کرے گا تو اپنے مالک کو پہچانے گا. کیسی آنکھ، کیسا چہرہ، ہر ایک کی چال الگ، ہر ایک کی آرزو الگ، ہر ایک کی آواز الگ، ہر ایک کی بولو پسند الگ. ہاں پسند الگ، آواز الگ، چال الگ، ڈھال الگ، تمنائیں الگ. ہاں ہر ایک کی الگ الگ تمنا. پوچھو گے تو اپنا الگ الگ بتائیں گے. یہ ان کا لباس، ان کا پہناوا خود بتاتا ہے کہ یہ ان کی اپنی چاہت اور پسند کی چیزیں جو پہنے ہوئے ہیں. ہاں سب کی پسند الگ ہے، کسی کا کلر الگ، کسی کا ٹوپی الگ. تو اس طریقے سے دو وجہ سے اللہ نے اسباب کو پیدا کیا. تو اس لیے ایک تو یہ کہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی، اور تیسری چیز پچھلی قومیں جو ہم سے پہلے گزری ہیں ان کے واقعات قرآن نے بیان کیے کہ ان سے تم عبرت حاصل کرو. لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان رکھا ہے. یہ واقعات برائے قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنے یقینوں کو ٹھیک کر لو، اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر لو. اچھا ہے کہ اللہ نے ہمیں تختہ مشق نہیں بنایا. ہم سے پہلے بہت سی قومیں گزری تو ہمارے لیے گویا عبرت ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ راستہ نہ چلے جو راستے پہ چل کے وہ ناکام ہوئے، کیونکہ وہ ناکامی والے راستے پہ چلے. تمہیں اس کے خلاف والے راستے پہ چلنا پڑے گا. تو اس لیے تیسرا یقین یہ بنانا ہے کہ جو پچھلی قوموں کا غلط یقین تھا، کسی کا اکثریت پر تھا اور کسی کا دولت پر تھا، کسی کا حکومت پر تھا، کسی کا صنعت حرفت پر تھا، کسی کا تجارت پر تھا، کسی کا زراعت پر تھا، ان سب یقینوں کی نفی کرو. ان میں سے کسی میں کامیابی بولو ہے نہیں ہے. ہوتی تو تجارت والے، حکومت والے، سب والے کامیاب ہو جاتے. چوتھا سب سے بڑا بت ہے، کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں کرتا ہوں. کیا ہے نا مولوی صاحب، 15 کھانے والے ہیں، کتنے؟ اب میں اکیلے ہی کمانے والا ہوں نا. ایک دو ہوتے تو اللہ نے سامان لیتے. ابھی 15 کھانے والے میں اکیلا کمانے والا کیسے ہوئے گا؟ ہمارے قاری بھائی صاحب ایسے بولتے تھے 15 ہیں. بولے ایک دیہاتی کو سمجھا بجھا کے بھیجے، جا اللہ کے راستے میں، اللہ تیرے کاموں کو بنائے گا. تو پھر چلہ پورا ہونے لگا تو اس کو سمجھا کہ تو 2 چلہ اور بڑھا لے. ارے بولے وہ میرے کو سمجھا کے بھیجے تھے کہ چلے میں جا، تیرا کام اللہ بنائے گا، 2 چلہ اور بڑھا لوں گا. تو زیادہ لوڈ آ جائے گا اللہ میاں پر، زیادہ لوڈ آ جائے گا اللہ میاں. اللہ میاں کو ایسا سمجھ رکھنے جیسا 2 چلہ بڑھاؤں تو سب میرا لوڈ اس کے اوپر چلا جائے گا. تو وہ کتا جو ہے نا گاڑی کے نیچے چلتا ہے نا تو سمجھتا میں چلا رہا. وہ تو دیکھا میں رکوں گا تو رک جائے گا، تو چلتے رہتا، تھک گیا پھر چلتے، پھر تھک گیا پھر چلتے رہتا.
اس کے بعد اتنا تھک جاتا کہ رک جاتا، دیکھتا گاڑی تو چلی گئی، میں کھڑی رہ گیا بولے ایسا ہے، اپن سمجھتے اپن چلا رہے گاڑی، تو اپنی ذات کی نفی، تو یہ 4 چیزوں کا انکار ایمان کو کمال تک پہنچائے گا۔ ہاں، پھر اس کے بعد پورے دین پہ چلنے کے لیے عبادات ہے، اس میں خالی 2 رکعت جمعہ کی نماز نہیں ہے، 5 وقت کی نماز، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، 8 بجے نہیں، کیسے پڑھنے کا؟ ارے بولو نا، بولتے کیوں نہیں؟ جماعت کے ساتھ۔ کون سی نماز؟ فجر کی۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، نہیں پڑھتے ایسا نہیں، لیکن عام طور سے ماحول اس میں کمزوری کا ہے، اس لیے 5 وقت کی نماز، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، طبیعت والے دین پہ نہیں چلنا ہے، طبیعت والے دین پہ چل رہے ہیں۔ طبیعت میں آیا تو بولے عشاء تک رہتے ہیں، کسی کا طبیعت میں آیا تو حیات صحابہ تک، اور کسی کے طبیعت میں آیا تو 1 بجے آ کے قیام کرتے، 4 بجے چلے جاتے حاضری لگا کے۔ ٹھیک ہے، جو جتنا کر رہا ہے غنیمت ہے، ہمیں کوئی تنقید نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ طبیعت والی محنت ہے، اپنی تبلیغ بھی طبیعت والی چل رہی ہے، کبھی چل رہی۔ ہاں، وہ اثر یہاں بھی ہے، طبیعت والی تبلیغ، طبیعت والا دین، اور پھر چاہتے نتیجہ کیوں نہیں آ رہا ہے تو کیسے آئے گا؟ پورے داخل ہو جاؤ۔ اس لیے عبادات میں نماز صرف جمعہ کی نہیں ہے، صرف عمرہ نہیں ہے، عبادات میں صرف عمرہ کرنا نہیں ہے، عبادات میں عمرہ کرنا بھی ہے، حج کرنا بھی ہے، نماز پڑھنا بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام بھی ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنا بھی ہے، یہ سب عبادات ہیں۔ ہم لوگ بہت سارے بیچارے عبادت بولے میں الحمدللہ یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو بیچارے کے نزدیک اتنی چیزوں کو اس نے دین سمجھا ہے۔ عبادات میں سب چیزیں ہیں نا، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، ذکر، تسبیح، تلاوت، صلاۃ التسبیح، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، ہے نا، نفلی روزے، صدقہ، خیرات، سب اس میں آ گیا۔ نماز کسوف، نماز خسوف، عیدین کی نماز، جمعہ کی نماز، سب عبادات کے شعبے میں۔ ہاں، اور یہ 2 چیزوں پہ چل کے آج کا مسلمان سمجھ رہا ہے سم تھنگ، میں بھی کچھ ہوں بولے۔ ہاں، اس لیے نہ تبلیغ میں کوئی اس سے واسطہ ہے تبلیغ سے، اور نہ کسی اور، وہ اسی کو سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ جا کے علماء سے پوچھے کہ میں ایمان کا ہمالیہ بن گیا ہوں اور پوری عبادت پہ چل رہا ہوں، تو کیا میں دیندار بن گیا؟ اس کو جا کے پوچھنا چاہیے نا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بن گیا، خود ہی اپنے کو دیندار سمجھ لیا، یہ کون سی؟ ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا۔ بولو ماسٹر صاحب، بغیر ٹیسٹ کے کیسے کے پاس کر دیں گے بچوں کو؟ تو ٹیسٹ کرایا کبھی اپنے دین کا؟ بولے میں دیندار بن گیا، تو ٹیسٹ تو کرا دینداروں کے پاس جا کے، جو تم کو بتائیں گے۔ ارے یار ساڑی بکتی تھی نا، تو وہاں ٹیسٹ کرتے تھے کلر پکا ہے کہ نہیں تو بولتے تھے رنگ پکا ہے صاحب پانی میں جانے تک، ایسا۔ اس لیے وہ پورا پکا، پوری کمپنی کھول کے رکھے وہ لوگ، رنگ پکا کمپنی، تو پکا ہے کہ نہیں دیکھتے تھے وہ۔ تو تم دیندار پکا بنا، اپنے خود ہی فیصلہ کر لیا۔ امتحان لینے کے لیے دوسرے لوگ کو بلایا جاتا ہے مدارس کے اندر بھی، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے پانی میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے، پانی سے مراد برابر محنت کیے کہ نہیں کیے۔ ہاں، وہ خود ہی کریں گے تو کوئی اس کو اعتماد بھی نہیں کرے گا، ارے بولے تم اپنا مانسا کوڑے جا، ہے نا، ایسے کر دیے ہوں گے تو دوسرے کو لا کے بلاتے۔ تو اپنی دینداری کا فیصلہ تو خود کرنے کا تجھ کو حق دیا کس کو؟ کس نے دیا حق تیرے کو؟ اپنی دینداری کا خود فیصلہ کرنے کا حق کس نے دیا مجھ کو؟ اچھا آپ سے پوچھے نا، اور بولے میں دیندار بن گیا، تو کس نے تیرے کو حق دیا فیصلہ کرنے کا؟ تو اس کو جانچ قرآن حدیث میں، نبی کی زندگی میں، صحابہ کی۔ کیا میری نماز صحابہ جیسی نماز ہو گئی، نبی جیسی؟ میرا کھانا، میرا لباس، اچھا یہ دونوں پر اگر وہ کامل ہو بھی جائے، ایمان میں بھی اور عبادات میں بھی، تو علماء سے پوچھے کہ کیا میں دیندار بن گیا؟ تو اس کا جواب علماء یہ دیں گے کہ ابھی تیرے اندر صرف 1/3 دین آیا۔ 1/3 سمجھتا ہے کہ نہیں کچھ؟ ہاں وہ تو کرو، تو فرشتے معلوم ہوتے رہتے۔ ارے 1/3 کس کو بولتے؟ پڑھائے نہیں تم لوگ برابر ہی۔ اب ایک چیز کا 3 حصہ کریں گے تو ایک حصے کو 1/3 کہیں، کیا کہیں گے؟ تو 2/3 دین ابھی نہیں آیا اور تو سمجھ رہے کہ میں دیندار بن گیا، کتب ابدال بن گیا، میں بڑا المیہ ہے، کتب ابدال بن گیا ہے 2 ہی چیز میں، یعنی یہ 2 چیز میں پرفیکٹ ہونے کے بعد بھی وہ کامل دیندار نہیں بنا۔ ہاں، ابھی وہ صرف 1/3 دیندار بنا اور اس پر گاڑی رک گئی۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے، ابھی 2/3 دین باقی ہے۔ 2/3 دین میں کیا کیا ہے؟ ایک ہے معاملات، اور ایک ہے معاشرت، اور ایک ہے اخلاقیات۔ معاملات سے مراد ہمارا ایک دوسروں کے ساتھ جو کاروباری اعتبار سے لین دین جس کو کہتے ہیں، دینا لینا کاروبار ہے، اس میں وعدہ بھی ہے، امانت بھی ہے، اور جو بھی اصول بتائے گئے ہیں معاملات کی لائن کے،
شریعت نے جو بتائے ہیں اس کا پورا کرنا، اس کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا، اپنے وعدہ پورا کرنا، قرض لیا ہے تو اس کو وقت پہ لوٹانا، نہیں لوٹا سکتا تو جا کے اس سے وقت کی مدت بڑھا لے، معذرت بھی کرے کہ تمہارا پیسہ دے دیں گے، تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے، کچھ وجوہات پیش آ گئی ہے، آپ مطمئن رہیں، بدگمان نہ ہو، اس کو اطمینان بھی دلاؤ۔ اور بھی جو اس قسم کے معاملات ہیں، آج بہت بڑا نقصان اس کام کو ہمارے اپنے ذاتی معاملات سے بھی پہنچا ہے۔ معاملات سے ہمیں کسی کو نہیں بولنا ہے، لیکن ایک دین کا حصہ ضرور ہے۔ ہاں، ہم دیکھیں کہ اپنا معاملہ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ کام سے دور ہو جائیں، تو اپنے معاملات کو بھی صاف رکھنا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی جا رہے تھے ایک علاقے میں، سفر تھا، کہا کہ یہ میرا خط بھی لے کے جائیے۔ دیکھو معاملات کا دن، کتنا احتیاط اپنے اسلاف کی زندگی میں ملتا ہے۔ بولے یہ خط، بولے میں نے اونٹ والے کو جو ہے، میرا اونٹ کرائے کا ہے، میں نے اس کو سامان بتا دیا ہے کہ کتنا سامان میں لاد کر لے جاؤں گا، کتنا لوڈ لے کر جاؤں گا، 10 کلو 20 کلو۔ اب یہ خط میں نہیں لے جا سکتا۔ کہا وہ یہ خط ہے؟ بولے ہاں میں نے سامان بتا دیا ہے۔ چند گرام کا خط ہوتا ہے، کتنے گرام کا، لیکن لے جانے میں اس چند گرام کے خط کو بھی احتیاط کی۔ جس کو کہتے ہیں معاملات کی لائن کٹی ہے۔ وہ واقعہ نا علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، سیاہی سکھانے کا لکھ رہے تھے، کہا کہ قریش کے ذرا سا مٹی ڈال دیتا ہوں، پھر سوچا کرائے کا مکان ہے، پھر دل میں خیال ہے اتنی سی مٹی سے کیا ہوگا، ایک چٹکی مٹی تو لے کے ڈالنا ہے، ڈال کے سکھایا، رات میں خواب میں آیا، خواب میں کہنے والے نے کہا کہ قیامت میں پتہ چلے گا ایک چٹکی مٹی سے کیا ہوتا ہے۔ ہاں، ذرے ذرے کا حساب کتاب ہوا تھا۔ 2 پیسے 2.5 پیسے بھی رہ گئے تو 700 مقبول نماز، 700 مقبول نماز اس کے بدلے میں دی جائے گی، چند پیسوں کے بدلے میں۔ معاملات کی لائن کا دین، اسے ہم دین ہی نہیں سمجھتے، خالی تسبیح پڑھنے کو دین سمجھتے، تہجد پڑھنے کو ٹھیک ہے، دین ضرور ہے، اس کی نفی نہیں، اس کی حقارت نہیں، الحمدللہ ہماری محنتی انہیں چیزوں کو زندہ کرنے سے، لیکن معاملات کی لائن کا دین اگر نہیں ہے تو یہ عبادت ہے کیا کام آئے گی؟ مفلس تو اسی کو کہا گیا کہ تیری ساری عبادت ان کو چلی جائے گی جن کے ساتھ معاملہ صاف نہیں کیا، تو یہ ساری عبادتیں ان کو دینا پڑے گی بدلے میں، تہجد، تسبیح، تلاوت، حج، زکوٰۃ، عمرہ، جو کچھ بھی کیا ہے سب اسی میں سے دینا پڑے گا، یہاں تک کہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اس لیے معاملات بھی اپنا ٹھیک ہو۔ اور چوتھے، معاشرت، ہماری رہن سہن، کھانا پینا، لباس، شادی بیاہ۔ آج تو ہم جو ہے ماشاء اللہ دین میں لگے ہوئے بھی جو ہے یہ حال چل رہا ہے کہ ہماری شادیوں میں سب صرف بولنے کی حد تک رہ گیا، عمل کی حد تک کی کمزوری سب میرے اندر بھی ہے۔ ہمیں اس لیے کہنا بولنا ہے کہ یہ چیز اپنے اندر سے نکلے، معاشرت کی لائن کا دین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پہ ہمارا ہر کام ہو، شادی بیاہ، غمی خوشی، کھانا پینا، لباس، سونا، اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا، بات چیت، اس کو معاشرت کا دین کہتے ہیں۔ اس میں بھی نبی کا طریقہ ہو۔ اور ایک دین کا حصہ ہے اخلاقیات، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کی شفقت، علماء کی قدر، ماں باپ کی عزت۔ ابھی ہم لوگ وہاں اجتماع میں تھے اڑیسہ کے، ہمارے ایک ساتھی کی بات بھی کہنے لگ گئے کہ باپ پر ایک نظر محبت بھری، ایک مقبول حج کا ثواب۔ اور اپن تو تیرچھا کے دیکھتے ہے نا، محبت بھری نظر، میرے والد ہیں اور میری تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنے ہیں، تو کسی نے عرض کیا کہ 100 دفعے دیکھے تو بولے 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی ایک بات بتائی تنبیہ کے طور پہ، بہت ڈرنے کی بات ہے، کہا کہ ماں باپ کی طرف ایک ترچھی اور کڑوی نظر اولاد کی اس کی زندگی بھر کی نیکی کو ختم کر دیتی ہے۔ اتنی خطرناک وہی ہے، زندگی بھر کی نیکی، کڑوی کسیلی ترچھی نظر، تو یہ ساری نیکی چلے 4 مہینے کی سب چلی جائے گی۔ تو اس لیے اس میں اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے، باپ کا ادب، ماں کی خدمت۔ ہم تو جھڑک دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے اف بھی مت کہو، اف اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب پاخانہ بھی دھونا پڑ جائے تو زبان پر اف بھی مت کہو، یعنی اگر اف سے بھی کم درجہ کوئی چیز کا ہوتا ہے نا تو اس سے بھی منع کیا گیا، اف بھی مت کہو۔ وہ تمہارے بچپن میں تمہارا پیشاب پاخانہ دھوئے ہیں، تم بھی وہ خدمت کر لو، جنت بنا لو۔ کہتے ہیں نا حدیث میں فضل رمضان میں کہ 2 میں سے کسی ایک کو پایا
اور اپنی بخشش نہ کروا لی ان کی اطاعت اور خدمت کر کے، محروم ہے وہ، ہلاک ہو جی وہ شخص کہ دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی پائی اور ان کی خدمت کر کے ان کا حق ادا کر کے اپنی آخرت نہ بنا دے۔ تو اخلاقیات کے اعتبار سے ایک دوسروں کے ساتھ سلوک ہمارا اچھا ہو۔ تو یہ پانچوں لائن یہ ہے دین، یہ کیا ہے؟ اور پھر دین کی محنت، دوسرے کیا ہے؟ دین کی محنت۔ تو دین کی محنت یہ دونوں کو جمع کرنا پڑے گا، یہ سارے دین پر چلتے ہوئے پھر اس کی دعوت دینا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی 3 کام کیا، ایک تو ایمان سیکھا، پھر اس کے بعد کیا سیکھا؟ دین سیکھا، اور تیسرے دین پر چلنا سیکھا۔ کیا کیا؟ یہ 3 کام کیا، پہلے ایمان سیکھا، پھر دین سیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ دین پر چلنا بھی سیکھا، اور اس کے بعد اس پیغام کو لے کر پورے عالم میں پھرے۔ ارے پھرے کہ نہیں پھرے؟ پورے عالم میں گئے نا صحابہ، دین کا پیغام لے کے پوری دنیا میں گئے، مشرق میں مغرب میں۔ ہم تو سناتے رہتے نا، حجۃ الوداع کے موقع پہ کتنے تھے صحابہ؟ 1.25 لاکھ۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی اگر اس بات پر قسم کھا لے کہ 13,000 یا 13,500 صحابہ کی قبر حجاز مقدس میں ہے تو اس کی قسم سچی مانی جائے گی۔ باقی کہاں گئے؟ اللہ کے پیغام کو، دین کے پیغام کو لے کے دنیا میں پھرے، مختلف اوقات میں۔ کوئی دور آپ کی حیات میں گئے، جیسے کہ یمن کی طرف اللہ کے نبی نے خود معاذ بن جبل کو روانہ فرمایا، اسامہ کا لشکر ملک شام کی طرف روانہ فرمایا، اور مختلف صحابہ کو مختلف سربراہان مملکت کے نام دعوت نامے ارسال فرمائے کہ اللہ کا پیغام لے کر جاؤ، اور ان کو دعوت دو کہ اسلام قبول کر لیں، سلامتی میں رہیں گے، ہے نا۔ اسی طریقے سے پھر دور فاروقی میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اور بعد میں بھی دین کا پیغام لے کے صحابہ مختلف ملکوں میں، علاقوں میں پھیل گئے۔ ان کی قربانی اور محنت کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں دین زندہ ہے، کسی نہ کسی ذریعے میں۔ اس لیے ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرمائے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی، تو اس کے لیے دونوں کو جمع کرنا پڑے گا، عبادت اور دعوت۔ عبادت اور دعوت کو جمع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ کھول دیں گے، مسائل کو اللہ حل فرمائیں گے۔ سارے مسائل اللہ نے صحابہ کرام کے حل فرمائے، عورت کے بھی، دولت کے بھی، شہرت کے بھی، عزت کے بھی، حکومت کے بھی، سب چیزیں دی کہ نہیں دی اللہ نے صحابہ کو؟ صحابہ کو بھی دی، اور بزرگان دین اولیاء کرام کے بھی واقعات آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی عطا فرمائی اور دین بھی، دونوں ہاتھ میں لڈو، دونوں ہاتھ میں۔ اور اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ تم ایمان اور اعمال صالحہ کو اپنی زندگی میں لے آؤ، ہم تم کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی میں 4 چیزیں تو دنیا میں دیں گے، ایک تو سکھ اور چین دیں گے، دوسرے دعاؤں میں قبولیت دیں گے، تیسرے مخلوق خدا میں محبوبیت دیں گے، اور چوتھے جو ہے روزی میں برکت دیں گے۔ یہ 4 چیزیں دنیا میں اللہ دیں گے، روزی، سکون، دعاؤں میں قبولیت اور مخلوق میں محبوبیت۔ اور مرنے کے بعد 4 انعامات جو ہم دنیا میں چاہتے ہیں، ایک تو ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں آئے گی، دوسرے ہمیشہ کی جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، 6 نبیوں کی صفت کے ساتھ جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، قد ہوگا آدم علیہ السلام جیسا، حسن ہوگا یوسف علیہ السلام جیسا، عمر ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور دل ہوگا ایوب علیہ السلام کا، اور آواز ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور اخلاق ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6 نبیوں کی صفات۔ اور کلر کیسا ہوگا؟ سرخ یا سفید، اور بال گھنگرو والے ہوں گے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا، ہاں، اب کلین سے داڑھی وڑی وہاں نہیں رہے گی، یہ رکھنے کا چانس ہے جنت۔ زوائد جو ہے نا، زائد بال نہیں ہوں گے، جو خوبصورتی کے لیے ہوتے وہ بال رہیں گے، یہ ساری خوبیوں کے ساتھ ہمیشہ کی جوانی اور ہمیشہ کی خوشی، کوئی رنج غم نہیں۔ یہاں تو رنج غم، ہمارے ساتھی کہنے بولے اثر سے اشراق تک آتے تو اتنی دیر کے لیے رنج غم نہیں رہتا ہے، باقی یہاں سے جیسی نکلے پھر شروع ہو جاتا ہے بولے۔ ہاں، تو رنج غم تو دنیا میں ہے، جنت میں نہیں ہے، کوئی ٹینشن جنت میں نہیں رہے گا۔ اور چوتھی چیز جو ہے ہمیشہ کی صحت، کبھی بیمار نہیں پڑے گی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا دین اور دین کی محنت کرنے والے۔ کہتے ہیں لوگ دعا کرو، تو ہمارے مولانا عمر صاحب پالن پوری اندر فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کو کرے گا اسے یہ کہنا نہیں پڑے گا دعا کرو، اس کو خود بخود 4 دعائیں ملے گی۔ کتنی دعائیں ملے گی؟ جو دعوت کا کام کرے گا اسے 4 دعائیں ملے گی، اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں مسافر ایک دعا میں یاد رکھنا ہے نا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے،
اس کو دعا کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے، تو مالک ہے، خالق ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد وہی بندے کے لیے دعا سمجھے، دعا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. تو اللہ کی مدد اس کے سوا اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. اور دوسرے اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ جو میرے دین کی بات سنے اور اس کو اسی طرح لوگوں تک پہنچائے، اللہ پاک ان کو سرسبز و شاداب رکھے. اللہ کے نبی کی دعا ہے. پھر سارے دنیا کے اندر جمعہ کے دن جو خطبہ ہوتا ہے، جیسے کہ آج خطبہ پڑھا گیا، تو اس میں تمام خطیب اور ائمہ مساجد کی دعا، اللہم منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تو ان کی مدد فرما جو تیرے دین کی مدد کرتے. تو اس میں جو لوگ عربی جانتے ہیں بغیر زبان کو حرکت دی ہوئے دل میں آمین کہتے ہیں، دل میں، اور زبان سے کچھ کہنا بھی نہیں ہے. خطبے کے دوران بہت سے لوگ درود شریف پڑھ لیتے جب وہ آیت آتی ہے تو، لیکن اب لوگوں کو علم ہو گیا تو اب نہیں پڑھتے ہیں، ہے نا. زبان کو بھی حرکت نہیں دینا ہے، ایسا علماء فرماتے ہیں. ایک دم توجہ ہو کے سننا ہے، سنت بھی یہی ہے خطبے کو متوجہ ہو کر سنا جائے. تو اس میں بھی دعا ہے وہ، اور اس وقت کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں.